اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع خطابت ہے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ابھی عربی کیلنڈر کے حساب سے 11واں مہینہ ذی القعدہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں، جو عنقریب یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ جسے ذو الحجہ کہا جاتا ہے، ہمارے اوپر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ذو الحجہ کی شروع کے 10 دن کی بڑی فضیلت شریعت نے بتائی ہے، جسے عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ افضل الایام ہیں، بہترین دن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ذو الحجہ کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہاں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ لیال عشر سے مراد ولیال عشر سے مراد یہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑی فضیلت ہے ان 10 دنوں کی۔ آپ اندازہ کیجئے اس حدیث پاک سے، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی ایام ہیں ان تمام دنوں میں سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ یہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ایام میں عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال صالحہ کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والی نیکیوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح، کہ ان ایام میں جو عمل صالح کیے جاتے ہیں، جو نیکیاں کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو عشرہ آ رہا ہے ذی الحجہ کا، اس کو یوں ہی نہ گنوائیں، یوں ہی بیکار نہ کریں، یہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے۔ اچھا، ان 10 دنوں کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی اہم ترین عبادتیں ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ امہات العبادات ان 10 دنوں میں جمع ہوتی ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی اور بہت ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس عشرے کی اتنی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں معلوم ہوا کہ اس عشرے کی اتنی فضیلت ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک عظیم موقع ہے، ایک عظیم موقع ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ گنوائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس عشرے کا استقبال جذبہ عمل سے کریں۔ جیسے رمضان آتا ہے، ساری دنیا میں ایک جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے، عالم اسلام میں ایک جذبہ عمل دیکھنے کو ملتا ہے، ایک انقلاب دیکھنے کو ملتا ہے، ایک تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو جیسے رمضان آتے ہی عالمی اسلام میں ایک انقلاب، ایک تبدیلی نظر آتی ہے، میرے بھائیوں، اس عشرے کے آنے سے پہلے یا اس عشرے میں بھی ہمارے اندر یہ جذبہ عمل ہونا چاہیے، ایک انقلاب نظر آنی چاہیے، ایک تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہم مسلمانوں میں یہ جذبہ عمل دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اکثر و بیشتر افراد اس عشرے کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، جبکہ اس عشرے میں ہمیں کثرت سے عبادت اور عمل صالح کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس عشرے میں کیے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں۔ خاص طور پر اس عشرے میں ہمیں جس عمل کو کرنا چاہیے وہ ہے حج اور عمرہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے استطاعت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں طاقت دی ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کر لے یا عمرہ کر لے، اسے چاہیے کہ حج اور عمرہ کرے، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی جو حج مبرور کرتا ہے اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی لیے میرے بھائیوں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے چاہیے کہ بیت اللہ کا حج کرے اور عمرہ کرے۔ اسی طریقے سے اس عشرے میں خاص طور پر ہمیں اور آپ کو جس عمل کو کرنا چاہیے وہ ہے ذکر اللہ۔ یہ عشرہ ذکر اللہ کا عشرہ ہے۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرنی چاہیے۔ لیکن ہماری حالت آج کیا ہو گئی؟ آج ہم صرف اسی وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تکبیرات بلند کرتے ہیں جب عیدگاہ جاتے ہیں، اور عیدگاہ سے جب واپس آتے ہیں اسی وقت صرف آج ہمارا یہ معمول بن گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ عشرہ ذکر اللہ کا عشرہ ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آ جائے انسان کو چاہیے کہ چاہے دکان میں ہو، مکان میں ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی تعریف کرے، اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی کے نعرے کو بلند کرے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس آج ہم اس عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر صحابہ کرام کا معمول تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے، مدینے کے مارکیٹ اور بازار جاتے، اور بازار میں جا کر مارکیٹ میں جا کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، نعرے بلند کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تکبیر کی بلند آواز کو سن کر مارکیٹ میں موجود جو تاجر ہوتے تھے، جو خریدار ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے اور تکبیرات کو بلند آواز سے کہتے تھے، اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیے اللہ کا ذکر کس قدر کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو یہی نہیں، ذکر اللہ کی بہت سارے فوائد ہیں۔ اس سے پہلے جمعہ کی خطبوں میں نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ذکر اللہ کی وجہ سے انسان کو روحانی اور جسمانی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ ذکر کی وجہ سے انسان اللہ کا تقرب، فرشتوں کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ ذکر اللہ کی وجہ سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آنے والا جو عشرہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، میرے بھائیو اس کو یوں ہی بیکار نہ گوائیں۔ یہ ذکر و اذکار کا عشرہ ہے، اس لیے اس عشرے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس عشرے میں خصوصی طور پر ہمیں جس عمل کو انجام دینا چاہیے وہ ہے نماز۔ ویسے تو نماز تمام مسلمانوں پر دن میں 5 وقت پر ادا کرنا فرض ہے، تمام مسلمانوں پر۔ میرے بھائیوں، اس عشرے میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، فرض نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام ہونی چاہیے۔ نوافل کا کثرت سے اہتمام ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ الیہ بالنوافل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ذرا سوچو، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس سے جو نفلی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ نفلی نماز اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہترین اور بہت بڑا ذریعہ ہے،
اس لیے میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عشرے میں بالخصوص نوافل کا ضرور اہتمام ہونی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم مسلمانوں سے جو ہمارے اوپر فرض ہے نماز، آج وہ فرض ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، نوافل تو کیا کہنا۔ افسوس کی بات ہے، اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی عبادت نماز چھوڑ رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی عبادت چھوڑ رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا آپ خود فیصلہ کیجئے، ہم جو ابھی زندگی گزار رہے ہیں نمازیں چھوڑ کر، عبادتیں چھوڑ کر، تلاوتیں چھوڑ کر، ذرا سوچو کیا ہم اس زندگی سے آخرت کو کامیاب بنا لیں گے؟ کیا ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے سے آخرت میں سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی نماز درست نکلی، آپ نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا، یعنی اسے کامیابی مل جائے گی۔ جس کی نماز کل قیامت کے دن جب اللہ حساب لے گا وہاں اس کی نماز درست نکلی، اور جس کی نماز درست نہ نکلی پیارے نبی نے فرمایا ناکام ہو گیا اور نامراد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جب اللہ کل ہم سے سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ ہم کس قدر نماز کا آج پابند ہیں، ذرا سوچئے اور یاد رکھیے دنیا میں انسان کو چاہے جو بھی رتبہ ملا ہو، جو بھی مقام ملا ہو، انسان دنیا میں چاہے کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ رہا ہو، انسان دنیا میں چاہے کتنا بڑا شہرت یافتہ انسان کیوں نہ رہا ہو، انسان دنیا میں چاہے کتنے بھی بڑا عہدے پر فائز کیوں نہ رہا ہو، اگر نماز اس کی درست نہیں نکلی یاد رکھے کل قیامت کے دن وہ کامیاب نہ ہو پائے گا۔ اللہ اکبر۔ چاہے دنیا میں اس کا کتنا بھی اونچا نام ہو، مقام ہو، کسی بھی عہدے پر فائز ہو، شہرت یافتہ ہو، اگر نماز میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس نماز کو ہم کتنا ادا کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے میرے بھائیوں پانچوں وقت کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، آواز لفظ حی علی الفلاح کے ساتھ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ہم کتنے آتے ہیں، ہم کتنے آتے ہیں اس کامیابی کی طرف، اس نماز کی طرف۔ میرے بھائیوں ہمارے کانوں میں یہ آوازیں جاتی ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کے باوجود آج ہم کوتاہی کر رہے ہیں، غفلت سے کام لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آخرت ہماری سنور جائے تو آذان کے ان کلمات کو سن کر ٹھکراؤ نہیں، آؤ جب نماز کے لیے بلائے جاتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائیوں کبھی اس کو ٹھکراؤ نہیں، آؤ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اگر ہم نے نماز جیسی عبادت کو ٹھکرایا اور دنیا میں چاہے ہم کتنی ترقی کر لیں، یاد رکھیے ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ اذان کی کلمات پر غور کیجیے، صاف الفاظ میں پکارا جاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت ہماری کامیاب ہو تو میرے بھائیوں ہمیں آ کر نماز ادا کرنا پڑے گا، اگر چاہتے ہو آخرت ہماری سنور جائے، ورنہ منمانی کی زندگی گزاریے، جیسے حیوانات بھی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، گزاریے منمانی کی زندگی، کامیابی آخرت میں نہیں ملنے والی ہے۔ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ دیکھیے یہ جو آنے والا عشرہ ذی الحجہ ہے، اس میں بالخصوص فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کا قربت چاہتے ہیں، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں اور آخرت میں چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے تو پھر نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس عشرے میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل میں، عمل صالح میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے
کہ ہم فلاں سے نیکیوں میں کیسے آگے نکلیں، ہم فلاں سے عمل صالح میں کیسے آگے نکلیں. یہ کوشش، یہ تڑپ، یہ لگن، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے اندر یہ چیز کس قدر پائی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں ہمیں کسی غزوے میں جانا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ جمع کرو، اللہ کی راہ میں مال جمع کرو. سارے کے سارے صحابہ اپنی استطاعت کے مطابق پیارے نبی کے سامنے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو جمع کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، وہ گھر جاتے ہیں، اپنے گھر کے سارے سامان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور آدھا سامان، گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں جمع کر دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر فاروق سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا، اے عمر فاروق بتاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے گھر میں آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا سامان اللہ کی راہ میں نے صدقہ کر دیا ہوں، اللہ کی راہ میں نے دے دیا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے نکل گیا. ابھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اسی سوچ، اسی گمان میں ہوتے ہیں کہ جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے ساز و سامان اللہ کی راہ میں جمع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب اس چیز کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہ نکل سکوں گا. اللہ اکبر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے اندر دیکھیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ نیک عمل میں، عمل صالح میں کس قدر پایا جاتا تھا. اور آج ہم کمپٹیشن تو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کس چیز میں؟ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی چیزوں میں. جبکہ صحابہ کرام نیک عمل میں، عمل صالح میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے. افسوس کی بات ہے میرے بھائی. تو یہ عشرہ جو آ رہا ہے، عشرہ ذی الحجہ، اس کو بیکار نہ جانے دیں، اس کو یوں ہی نہ گنوائیں. میرے بھائیوں، میں آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس عظیم عشرے سے ہمیں اور آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا پتہ آئندہ سال پھر ہمیں یہ عشرہ ملے یا نہ ملے. کیا ضمانت، کیا گارنٹی کہ آئندہ سال تک ہم پھر زندہ رہیں. میرے بھائی آپ دیکھیے پچھلے سال اس عشرے میں، قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں ہمارے کتنے دوست احباب ہمارے ساتھ تھے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ تھے. لیکن اس عشرے کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے جا بسے، انہیں یہ عشرہ نصیب نہ ہوا. پچھلے سال ہمارے ساتھ گوشت کھایا کرتے تھے، لیکن اس سال وہ اس دنیا میں نہ رہے، اس دنیا سے چل بسے. اس لیے میرے بھائیوں، کیا پتا کہ ہم بھی آئندہ سال تک زندہ رہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. موت کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے. ہمیں تیار رہنی چاہیے اور یہ سوچ، یہ فکر ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ گردش کرتا رہنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں، کبھی بھی اس دنیا سے ہم رخصت ہو سکتے ہیں. ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچے ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر کوئی اس دنیا سے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، ایک دن ہم بھی اسی طرح چلے جائیں گے. اب ذرا تصور کیجئے، امیجن میں جائیے کہ اگر ابھی موت آ گئی تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ تو امیجن کیجئے کہ اگر ابھی موت آ گئی، کل اس ٹائم ہم کہاں ہوں گے؟ ہمارا مال کہاں ہوگا؟ ہماری فیملی کہاں ہوں گی؟ ہمارے مال دولت، گاڑی بنگلے، رشتہ دار، دوست احباب، بینک بیلنس کہاں ہوں گے؟ ذرا سوچو میرے بھائی.
اس قبر کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، جہاں جانا برحق ہے، اور اس قبر میں، اس اندھیرے گھر میں جو ہمارا ساتھ دینے والا ہے وہ ہمارے نیک عمل ہی ہوگا، وہ ہماری نیکیاں ہی ہوں گے۔ ہم جتنا نیک عمل کریں گے اتنا ہی ہمیں قبر میں کامیابی ملے گی، اتنا ہی ہمارے ساتھ قبر میں آسانی کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ موت کو یاد کیجئے اور کثرت سے یاد کیجئے، اور آنے والے جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، یہ سوچ کر، یہ فکر کر کے کہ کیا پتہ پھر یہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے، کب موت آ جائے گی اور اس دنیا سے چل بسیں گے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہو رہا ہے ہمیں بھی مرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں میت کو، اپنے ہاتھوں سے میت پر مٹی ڈالتے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کتنے جنازے پڑھ رہے ہیں، کتنے میتوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی احساس نہیں ہو رہا ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، ہمیں بھی ایک دن نہلایا جائے گا، ہماری بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ہمیں بھی قبر میں سلا کر اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس بات کی ہمیں احساس نہیں۔ یقین مانیے، اگر اس بات کا احساس ہمارے اندر ہوتی تو نمازیں کبھی انسان نہ چھوڑتا، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوتا، اللہ کی عبادت سے کبھی دور نہ ہوتا، ایسا انسان کبھی جھوٹ نہ بولتا، ایسا انسان کبھی حرام کی طرف نہ جاتا، ایسا انسان کبھی شراب کے قریب نہ جاتا، ایسا انسان کبھی زنا کے قریب نہ جاتا، ایسا انسان کبھی مسجد سے، اللہ کے گھر سے کبھی دور نہ ہوتا۔ لیکن یہ احساس ہمارا مر چکا ہے، ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، سارے حادثات دیکھنے کے باوجود۔ شاید دنیا میں اتنی بڑی حادثات کبھی گزری ہو، لاکھوں انسان مرے اس کرونا میں، اتنی بڑی حادثات شاید انسانی تاریخ نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ لیکن میں پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھو، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ آیا، ہمارے جھوٹ بولنے میں کوئی کمی، یا شراب پینے میں کوئی کمی، زنا و بدکاری سے کوئی دوری، سود خوری سے کوئی دوری، غیبت چغل خوری جیسی برائی سے کوئی دوری، نماز کی پابندی، توبہ و استغفار میں کوئی بدلاؤ۔ اللہ اکبر! ہم مسلمان آج کتنا پیچھے ہو چکے ہیں، ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے، اتنے بڑے حادثات کو ہم نے سامنے دیکھا، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی بدلاؤ نہ آیا۔ میرے بھائیوں، ابھی ٹائم ہے، موقع ہے، اپنے آپ کو بنا لو، اپنے آپ کو سدھار لو اور آخرت کو سنوار لو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ عشرہ ذی الحجہ جو آنے والا ہے اس کی قدر کیجئے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، جتنا ہو سکے اعمال صالحہ، اللہ کے رسول نے عام بات کہی، اعمال صالحہ کیجئے، کوئی بھی نیکی ہو آپ کثرت سے کیجئے، صدقہ و خیرات ہو، تلاوت قرآن ہو، اور اسی طریقے سے روزہ۔ ایک بات جو مجھ سے چھوٹ گئی، میں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس عشرے میں خصوصی طور پر ہمیں اور ایک عمل کرنا چاہیے، وہ ہے صوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 تاریخ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ جسے صوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس روزے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ اس روزے کی فضیلت یہ ہے، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اگر کوئی پہلی تاریخ سے روزہ رکھے، 9 روزے رکھے، کوئی بات نہیں، مستحب عمل ہے، رکھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن بالخصوص 9 ذی الحجہ کا روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آخر میں ایک مسئلہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے، عنقریب 1-2 دن میں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو بال کو نہ کاٹے، ناخن وغیرہ کو نہ تراشے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی آتی ہے، جو قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، کیا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ اللہ کے رسول کی تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ بال وغیرہ نہ کاٹے، ناخن وغیرہ نہ تراشے چاند دیکھنے کے بعد۔ لیکن جو قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بھی
नाखून और बाल वगैरह ना कटवाए तो बेहतर है, उसके हक़ में ये बेहतर होगा। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वाले और हम सब सुनने वाले को इन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे।